میاں صاحب یہ زندگی اس وقت زندگی بڑی سلو تھی، روایتی انداز میں لوگ زندہ تھے اور پیشے بھی ویسے ہی تھے. دیہات سے لوگ اپنا روزگار کمانے کے لیے بھی بہت کم باہر جاتے تھے. ایک عجیب سی وہ ایک جسے کہتے ہیں پنجابی میں جفا مار کے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہی ہیں وہ ایک. تو اسکول ہمارے ہوتے تھے، میں تعلیم کا ذکر کر رہا تھا تو اس میں کہ میں نے مڈل کے لیے مجھے پھر ساتھ والے اسکول میں جانا پڑا، علی پور سیدہ. 2 جماعتیں میں نے وہاں سے کی، 6ٹھی اور 7ویں. پھر میں میرے والد صاحب چونکہ جاب کرتے تھے تو سیالکوٹ میں چلے گئے. قومی ہائی اسکول سیالکوٹ کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھوں گا. میں نے 7ویں 8ویں کی 2 کلاسز وہاں کی. وہاں ہم پورن نگر میں رہتے تھے. پورن نگر کی ایک علیحدہ سے میتھالوجی ہے وہ، اور وہ ریلوے اسٹیشن سے گزر کے جانا اور سارا مجھے بڑا ایک فیسینیشن سی لگتی ہے اس کی. پھر مجھے گھر والوں نے کہا نہیں بھئی آپ کوئی اچھے اسٹوڈنٹ نہیں ہو، لہذا آپ کو وہ ہمارے تایا جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، چودھری محمد انور صاحب، وہ ان دنوں شکر گڑھ میں ایک بڑا مشہور سکول تھا جس کا نام تھا غلام دین ہائی اسکول، جی ڈی ایسے کرتے. تو مینگڑی یہ نور کوٹ اور شکر گڑھ کے، یہ شکر گڑھ سے کچھ 6-8 کلومیٹر پیچھے ہے، اور یہ لاسٹ ریلوے اسٹیشن بھی تھا شکر گڑھ سے پہلے جو ناروال سے ٹرین جاتی تھی ادھر، اور نور کوٹ کا وہاں بس سٹاپ بھی تھا. بہت بڑا اسکول ہے. اور میں وہ چودھری ادریس تاج ہوا کرتے تھے، ان کے والد صاحب تھے اور ان کے بھائی تھے اشفاق، وہ تو ہمارے دوستوں میں سے تھے. تو یہ اس فیملی نے اور بنایا تھا. اور یہ 1927 میں یہ اسکول میں نے جو وہاں ہاسٹل تھا وہاں پہ، ہم لوگ ہاسٹل میں رہتے تھے. میٹرک وہاں سے بڑا مشہور اسکول تھا، اور اس کا اپنا ایک اورا تھا. وہ چودھری صاحب وہاں پر ہیڈ ماسٹر تھے. کیا یہ اس وقت کی فضا میں فرقہ وارانہ بنیاد پہ تھا؟ صرف مسلمز تھے اسٹوڈنٹس جو وہاں پہ پڑھتے تھے، جس طریقے سے اور بھی کئی جگہوں پہ؟ بالکل بھی نہیں. اچھا، یہ میں اگر یہ کہہ دوں کہ اس علاقے کا علی گڑھ تھا تو غلط نہ ہوگا. اچھا، گڈ. وہاں ارد گرد بے شمار دیہات تھے. ان میں لوگ، اگر آپ اس کا پڑھیں نا، گیسٹیئر ڈسٹرکٹ گیسٹیئر پڑھیں اور گرداسپور کا، تو آپ کو وہاں جو گرداسپور کی شکر گڑھ کی آبادی کی حیثیت جو ہے نا وہ سمجھ آ جائے. اور وہ اسکول جو تھا وہ کسی فرقہ وارانہ بنیادوں پہ نہیں تھا. اس میں ہندو، سکھ، ہر طرح کے لوگ وہاں پڑھتے تھے. اور بلکہ مجھے خط بھی ایک دو ہمارے ایک پرانے استاد تھے، انہوں نے ہمیں ایک دفعہ وہ خط پڑھ کے سنایا جو وہاں انڈیا میں کسی دوست نے لکھا تھا جو وہاں کے اسٹوڈنٹ رہے تھے. اچھا، کہ جی ہم کس طرح وہاں پڑھتے تھے اور ہماری زندگی میں اس اسکول کا امپیکٹ کیا تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ارد گرد کے دیہات میں اس اسکول کا بہت بڑا کنٹریبیوشن، ورتھ اپریسیشن کنٹریبیوشن. اینی وے میٹرک وہاں سے کیا. پھر مجھے سیالکوٹ مرے کالج میں ایڈمیشن لے لیا، لیکن وہ طبیعت کی آپ آوارگی کہہ لیں، اس نے وہاں بھی چین نہ لینے دیا. تو پھر نیکسٹ ایئر مجھے پھر اٹھایا وہاں سے گھر والوں نے، اور میں گورنمنٹ کالج شکر گڑھ کا اسٹوڈنٹ بن گیا. اچھا. وہاں عجیب دیہاتی سا ماحول تھا. اور میں نے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس شروع کی، لیکن جلدی مجھے سمجھ آئی کہ اپنے بس کا یہ کام نہیں. تو سال کے بعد میں نے مضامین چینج کر لیے اور آرٹس کی طرف آ گیا. اب آرٹس میں میری کیفیت یہ تھی کہ اساتذہ یہ سمجھتے کہ یہ تو فیل ہونے والا نمبر 1 پہ ہوگا. لیکن میں نے کچھ 4-6 ماہ بڑی بھرپور 4 ماہ آپ کہہ سکتے ہیں اچھی طریقے سے تیاری کی. اور حیران ہو گئے سارے کہ یہ بندہ، میں تو سیکنڈ آیا اپنے کالج میں، اور میری فرسٹ ڈویژن تھی ایف اے میں. آئی واز awarded میرٹ اسکالرشپ ان بی اے. دین آئی کیم ٹو گورنمنٹ کالج لاہور. پھر وہ اسپورٹس یہ وہ کرتے کرتے وہاں سے بی اے کیا. پھر ایم اے کے لیے پنجاب یونیورسٹی چلے گئے، اور وہاں سے پھر لاء کر لیا. اور لاء میں میرا داخلہ بڑا حادثاتی تھا. وہاں رہتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ نہیں یار، یہ پڑھنا چاہیے، یہ کام کرنا.
پھر اس کے بعد جاب میں چلا گیا اور الٹیمیٹلی لا سوری میں. اب یہ میں نے ابھی ذکر کیا دیہاتی ماحول کا، تو وہ شکرگڑھ واقعی بڑا دیہاتی ماحول ہمارا تھا. اگر میں یہ کہوں کہ میں نے ایک کلاس دھوتی پہن کے بھی اٹینڈ کی ہے تو آپ کو حیرت ہوگی، زبردست. لیکن وہ بدلہ ایسے تھا. اچھا وہ جب اس عمر میں لڑکپن میں کئی شرارتیں بندہ کرتا ہے. اور پھر یہ بھی کہ وہ کالج کے باہر یہ کینٹین ہوتی تھی، وہاں بیٹھتے تھے. کہ اچھا وہ بڑی اچھی شکرگڑھ سے منسلک میری یادیں ہیں، اور میری وہاں دوستی زیادہ تھی لوگوں کے ساتھ وہ اس زمانے میں بھی. تو جب میں نے یہ تو ہو گیا میرا یہ پہلو جو میں نے آپ سے عرض کیا. میں اپنے گاؤں نہیں، میں نے ارد گرد کے علاقے کو بھی غور سے دیکھا ہوا ہے، اس زمانے میں دیکھا ہوا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ باران علاقہ تھا. اچھا بارش ہو گئی، فصل ہو گئی، نہیں ہوئی مشکل آ گئی. ہمارے جو ارد گرد گاؤں تھے ان کے مجھے آپ کو بھی سب کے نام یاد ہیں. مثال کے طور پر میں اگر شمال کی طرف جاؤں تو خیر اللہ پور سیدہ ہے، فتح پور سیدہ ہے، علی پور سیدہ ہے، بانگے ہے گاؤں کا نام، اور کھیون چیمہ ہے، ککے پن ہے، پانچ گرائی باجوہ ہے، میاں ہرپال ہے، بھاگو علی ہے، رشید پور ہے، کوٹلی ہے، گوپیرائی، ماچھیوال ہے، اور ایک گاؤں کا نام تھا رامپورہ، اب اس کو بدل لیا انہوں نے. اسی طرح ساتھ گنگوہر، ونجل، ڈھولا بٹے وڈا، اور ندو کے وہاں پولیس اسٹیشن ہے. اسی طرح مشرق کی طرف جائیں تو اونچی شمال مشرق اونچی رسول پور سیدہ، نیوی رسول پور، اہلولال اور ترگا، اور اس کے آگے کیسو والی، شہابدی کے، ڈمالا، اور کافی ارد گرد دیہات، ان سب میں اسی طرح کا مثال. لوگوں کی زندگی موسٹلی زراعت کے ارد گرد گھومتی تھی. ایک بات میں یوں کہوں گا کہ 60s میں ایوب خان کے دور میں یہ جو استعمال اراضی کا قانون آیا، اس نے ایک بڑا ایگریکلچر میں انقلاب برپا کیا. وہ اس میں لیٹیگیشن بھی بہت ہوئی، اس میں تھوڑی بہت ناانصافیاں بھی لوگوں کے ساتھ ویزا بھی الاٹمنٹ آف لینڈ ہوئی. لیکن اس کا ایک جیسے قلعے بندی کہتے ہیں، اس سے پہلے بڑا عجیب و غریب قسم کی زمینیں تھی. کسی کی 2 کنال ہے تو لمبی کی لمبی ہے، کسی کی 6 کنال ہے تو وہ، اور ہر آدمی کی زمین جو تھی تقریباً وہ سارے دیہات میں وہ بکھری ہوئی تھی. کوئی مشرق میں ہے، کوئی مغرب میں ہے، کوئی شمال میں ہے، کوئی جنوب میں ہے. لیکن یہ استعمال اراضی ایک بلیسنگ ثابت ہوئی ایگریکلچر پروڈکٹ کے حوالے سے. سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہوا کہ وہ جو جھگڑے ہوتے تھے لوگوں کے، آپ میرے بننے سے گزر گئے ہو، آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا، وہ کم ہونا شروع. اور لوگوں نے کنسنٹریٹ کرنا شروع کیا. لوگوں کو اندازہ ہوا کہ ہماری ایگریکلچر لینڈ ہے کتنی، اگرچہ سیالکوٹ ایک چھوٹا ہولڈنگ والا ڈسٹرکٹ ہے. پھر لوگوں نے تھوڑا زرعی جو ٹولز ہیں اس کا بھی ایک آیا، لوگوں نے یہ ٹیوبل لگانے شروع کر دیے. وہ ڈیزل انجن ہوا کرتا، ٹو کرتا رہتا تھا بڑا، وہ بھی میوزیکل تھا. تو اس سے لوگوں میں ایک تبدیلی ہے، لوگوں نے فصلوں کو بہتر انداز. پھر یہ کھاد، یہ جو یوریا وغیرہ، یہ بھی استعمال ہونا شروع ہوئی. اس سے پہلے گوبر کھاد ہی استعمال ہوا. جہاں تک ہمارے دیہات میں لوگ جنہیں میں آج کے دور میں غیر زراعت پیشہ کہہ لوں گا، تب کچھ اور الفاظ استعمال کیے جاتے تھے جو کہ تھوڑے سے میں سمجھتا ہوں اتنے مناسب بھی نہیں تھے. وہ بیچارے صبح اٹھتے اور آج آپ کا کام کر رہے ہیں، کل کسی کا کر رہے ہیں، پرسوں کسی کا کر رہے ہیں، اور جو مستقل بنیادوں پر اٹیچ ہوتے تھے ان کو ہم سیپی کہہ لیتے تھے. تو ان کو ڈے ٹو ڈے میں تو زیادہ سے زیادہ کھانا ہی بچتا تھا یا چارہ بچتا تھا. شام کو آگے سارا دن کام کرتے اور ساتھ لے آتے. تو لوگ
زیادہ اسی سے زراعت سے ہی منسلک تھے. اور جب اکانومی جو ہوتی ہے نا یہ لوگوں کی وہ معاشرے میں مختلف سطح متغیر کرتی، وہ ہائرارکی بنا دیتی. اس میں جن کی زمین تھی وہ ان کا ویسے بھی تھوڑا سا دبدبا ہوتا تھا، اور کیونکہ سورس آف انکم یہی تھا، چارے کا بھی سورس یہی تھا انکم. ہاں میں نے اپنی زندگی میں 70s کے دور میں پہلی دفعہ ایک احتجاج دیکھا. اچھا. ہمارے ہاں جو یہ گندم، چاول یا جتنی بھی فصلات ہوا کرتی تھی، اور خاص طور پر یہ گوبر وغیرہ جانوروں کا صفائی، یہ وہ سارا کرسچن برادری کیا کرتی تھی. تو ان کا ایک مخصوص حصہ مقرر تھا کہ یہ حصہ آپ کو ملے گا سال کے بعد، اور وہ جو میرا کام کر رہا ہے وہ میرا سیپی ہے، جو دوسرا کا ہے وہ دوسرے کا. تو اسی طرح جب گندم کی فصل کو یا مسور کی فصل، ہمارے ہاں جو مشہور زیادہ فصلیں ہوتی تھی، اچھا، کہ یہ موجودہ ناروال جو ہے یہ بیسیکلی بارانی علاقہ ہے. شکرگڑھ تو ڈکلیئرڈ ہے بارانی، ظفروال کا ایریا بھی بارانی ہے. ناروال کا ایریا ماسوائے یہ مرالا راوی لنک نہر جو ہے، یہ اس کا تھوڑا سا ایریا بدوملی سائڈ پہ وہاں پانی نہری موجود ہے، باقی سارا بارانی. تو یہ منجی کی فصل یا چاول کا فصل جو ہے یہ اس ایریا تھوڑے سے ایریا میں ہی ہوا کرتا تھا. باقی سب کپاس، سن، ماش، مسور، باجرہ، مکئی اور کنگنی اور اس طرح کی جتنی فصلات تھی، موٹ، یہ سارے لوگ کاشت کرتے تھے اور کھاتے بھی یہی تھے. باجرے کی روٹی کھانا اور یہ ساگ، سرسوں اور وغیرہ. تو وہاں اس حصہ دیتے تھے ان کو، اس کی دانوں کو بوسے سے علیحدہ کرنے کا. تو پہلی دفعہ انہوں نے کہا، یہ 70s کی بات، اچھا، انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ نہیں کریں گے، ہمیں ہمارا حصہ بڑھائیں. اب یہ ایک نئی بات تھی وہاں پہ کہ یہ لوگ، وہ تو تصور ہی کوئی نہیں تھا نا کہ اس وقت کے جناب یہ لوگ احتجاج بھی کریں گے یا کم از کم اپنا حصہ مانگیں گے. لیکن یہ وہ زمانہ تھا جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا 70s کے الیکشن کی بات کی، لوگوں میں ایک سینس آف ایجیٹیشن آ چکی تھی. اسی طرح دیگر ترکھان ہے، لوہار ہے، نائی ہیں، حجام ہے، یعنی کہ کمہار ہیں، یا اور بھی جتنی بھی برادریاں تھیں، اور پھر ان کے اندر ایک سینس آف یونٹی بھی آئی. تو یہ ایک، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی، جب اگر ہم پیچھے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ عظیم دوم بالعموم اس نے ایک تبدیلی لے کے آئی اس خطے میں. پھر اس سے تھوڑی تھوڑی لوگوں کی حالت کچھ بہتر ہونا شروع. پھر یہ ہوا کہ 80s میں، بلکہ لیٹ 70s میں بہت زیادہ بارشیں ہونا شروع. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو ہماری روایتی فصلات تھیں وہ پانی کی نظر ہونا شروع ہو گئی. تو آہستہ آہستہ ایک ٹرانسفارمیشن آئی. اب کو انسائڈ ہوئی اس بات سے کہ ایک طرف ٹیوبل لگنے شروع ہو گئے، دوسری طرف بارشیں ہونا شروع ہوئی، تیسری طرف فصلات خراب ہونا، روایتی فصلات خراب ہونا شروع ہو گئیں، ڈیمیج ہونا شروع ہو گئی. تو اس کے نتیجے میں اب وہاں پر جائیں تو آپ کو ہر طرف منجی نظر آتی ہے. اور اس کے نتیجے میں آج لوگ کہتے ہیں کہ جی ناروال کا چاول مشہور ہے، یہ ہے وہ. تو یہ 80s سے سمجھ لیں، اس سے پہلے یہ نہیں تھا. ایک بات میں اور یہاں کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ 70s میں یہ بھٹو صاحب کا یہ ایک وہ ہے، ان کا کنٹریبیوشن ہے کہ جب لوگوں نے مڈل ایسٹ میں جانا شروع کیا، دنیا میں لوگ، یعنی یہ بھٹو صاحب کی 70s کے بعد کی جو تبدیلی ہے، اس میں وہ محروم طبقے جنہیں ہم غیر زراعت پیشہ کہتے تھے اور بعض لفظ کمی استعمال کرتے تھے، ان کے لوگوں نے بھی باہر جا کر مزدوری کرنا شروع کی. اور اس سے پھر جب کسی کی جیب میں پیسے آتے ہیں تو وہ اس کا لیونگ سٹائل بھی بدلتا ہے، تبدیلی بھی آتی ہے، اس کی سوچ بھی بدلتی ہے. تو اس کے بعد ایک تبدیلی جو ہے نا وہ کنسولیڈیٹ ہوئی. کاش وہ تبدیلی چلتی، وہ سلسلہ چلتا رہتا.
لیکن اس کے بعد ضیاء صاحب آ گئے. اب ضیاء صاحب آنے کے بعد وہ اینٹی کلاک وائز موومنٹ شروع ہو گئی, سارا زور ہی اسلام پہ لگا دیا. اب یہ اسلام کا جو تھا پرچار, یہ دراصل لوکل اپنی اندرونی سیاست کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے تھا, کیونکہ اس کی بیک پہ آپ دیکھیے کہ وہ موومنٹ چلی بھٹو صاحب کو اوسٹ کرنے کے, تو وہاں سے میں سمجھتا ہوں پاکستان ایک معکوس سمت میں چل پا. لبرلائزیشن کو کرٹیل کیا گیا اور ہر چیز جو ہے خوف کی ایک فضا پیدا کی, بے جا پولیٹیکل ورکرز کو صوتوں کا نشانہ, رائٹ آف ایکسپریشن جو ہے اس کو سٹائفل کیا گیا. تو اس طرح سے یہ پاکستان کی تاریخ میں سمجھتا ہوں پارٹیشن کے بعد یہ 70s کا دور, اور 70s سے پہلے ایگریکلچرل ایسپیکٹ پہ ایوب خان صاحب کے زمانے کا دور, اور اس کے بعد ضیاء صاحب کا دور, جس کے بعد افغانستان آ گیا, جس کے بعد مولوی کو آپ نے پروموٹ کیا, مولوی صاحبان کو, مذہبی رجحانات کو پروموٹ کیا, اور ایک دوسرے کو یہ بلا لحاظ کہ یہ ملک کے لیے کتنا زہر قاتل ہے, یہاں مختلف جو تفرقہ بازی ہو گئی, فرقہ پرستی آ گئی, افغانستان کی برکتوں سے کلاشنکوف آ گئی, ہیروئن آ گئی, اور ہم مکمل طور پر امریکہ کے سامنے سر مسجود ہو گئے. پھر یہ ہے کہ ہمیں امریکہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ ملتا رہتا, ہمیں عادت پڑ گئی ہے اب پکی کہ ہم لوگ بس کہیں سے گرانٹ مل جائے, اگر قرضہ ملے گا تو اس کو بھی اپنی عیاشیوں میں لٹائیں گے, اور کوئی اب اس مطلب ہم کچھ نیگیٹیوٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں, پازیٹیوٹی کی طرف کم بڑھ رہے ہیں.